پارہ نمبر 13 ہے اور پارہ نمبر 13 کا رکوع نمبر 1 ہے۔ موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اقتدار۔ رکوع کی ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس کی برات کی بات کی کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا اور نفس تو بلا شبہ برائی پر ہی اکساتا ہے سوائے اس کے جس پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے کسی خاص کام پر مقرر کروں۔ تو یوسف سے بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، ہمیں آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو تجویز دی کہ پھر آپ مجھے ملک کے خزانوں کا نگران بنا دیں، یقیناً میں حفاظت کرنے والا ہوں، میں علم رکھتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کلی اختیار رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر واضح فرما دیا کہ تمام اختیارات اور اقتدار کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ ہی اپنی رحمت سے جس کو چاہے نوازتا ہے، اور نیک لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت میں بھی وہ صلہ پائیں گے جو ایمان لائے اور اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ موت تک ایمان اور خدا خوفی کے ساتھ اپنے مشن کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے برادران یوسف کی پہلی حاضری۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں ان کے پاس حاضر ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا مگر بھائی انہیں نہ پہچان پائے۔ پھر بھائیوں کو رخصت کرتے وقت کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، اور اگر تم بھائی کو نہ لاؤ گے تو پھر یہاں نہ آنا اور غلہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم کوشش کریں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کے ذریعے ان کا مال یعنی ان کی رقم سامان میں رکھوا دی تاکہ وہ واپس پلٹیں۔ پھر بیٹوں اور ان کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان کا مکالمہ ہے کہ ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، ہمیں آئندہ غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم غلہ لائیں، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب ان کے والد نے جواب دیا کہ کیا میں اس معاملے میں یوسف علیہ السلام کی طرح سے تم پر بھروسہ کروں؟ اللہ ہی بہترین محافظ ہے۔ بیٹوں نے مال میں سامان پا کر کہا ہمیں اور کیا چاہیے، ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، اب ہم جائیں گے اور ایک فرد کا غلہ اور لے کر آئیں گے۔ ان کے والد نے جواب دیا کہ میں اس کو عہد و پیمان کے بغیر ہرگز نہ بھیجوں گا، تم اللہ تعالیٰ کے نام پر وعدہ دو کہ اسے ضرور واپس لاؤ گے مگر یہ کہ گھیر لیے جاؤ۔ پھر عہد و پیمان پر ان کے والد نے کہا کہ تمہارے اس قول پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بچوں کو ہدایت کی کہ میرے بچوں، مصر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا یعنی الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احتیاطی تدابیر بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکی، اور یعقوب علیہ السلام نے دل کی کھٹک دور کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اللہ ہی بہترین محافظ ہے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، اور اللہ کی تقدیر کے سامنے انسان کی تدبیر بے بس ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے معاملات کی حقیقت کو سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے بھائی کو روکنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا اور اکیلے میں اس کو بتا دیا کہ میں وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے تلقین کی کہ ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور پھر اپنے بھائی کو روکنے کی تدبیر انہوں نے یوں کی کہ بھائی کے سامان میں اپنا ایک پیالہ رکھوا دیا، اور پھر ایک پکارنے والے نے پکارا قافلے والو تم چور ہو، اور پھر بتایا گیا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، اور یہ اعلان کیا گیا کہ جو بھی وہ پیالہ لائے گا اس کو ایک غلہ بھر کے اونٹ انعام ملے گا۔
پھر چور کی سزا پوچھی گئی تو بھائیوں نے جواب دیا کہ جس کے سامان میں سے نکلے اسی کو رکھ لیا جائے۔ تلاشی شروع کی گئی اور آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے گم شدہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ بادشاہ کے قانون کے مطابق کسی دوسرے کو پکڑا نہیں جا سکتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے الزام لگایا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو تعجب نہیں، اس کا بڑا بھائی بھی چوری کر چکا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ بھی چور تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو برداشت کیا اور کہا کہ بڑے برے لوگ ہو جو تم الزام لگا رہے ہو، اس کی حقیقت تو خدا ہی خوب جانتا ہے۔ اور پھر ان کے بھائیوں نے کہا کہ اس کا باپ بوڑھا آدمی ہے، آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہم آپ کو نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی پناہ کہ ہم کسی دوسرے کو کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر اگر دوسروں کو رکھیں گے تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ ہی اپنی تدبیر سے مومنوں کی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے درجات بلند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ الزامات کی حقیقت کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ لوگوں کی باتوں پر غم نہیں کرنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے عظیم سرپرائز۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے نا امید ہو گئے تو پھر الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بلا شبہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ تعالیٰ کا پختہ عہد لے رکھا ہے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں بھی تم زیادتی کر چکے ہو، چنانچہ میں تو یہ جگہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ والد مجھے اجازت دیں یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ لے آئیں، اور تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم تو صرف اسی بات کی گواہی دیتے ہیں جو ہمیں معلوم ہے، اور آپ اس بستی سے پوچھ لیں یا ہم جس قافلے کے ساتھ تھے ان سے پوچھ لیں، بلا شبہ ہم سچے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، تمہارے نفس نے تمہارے لیے بڑی بات کو آسان کر دیا ہے، میں صبر کروں گا اور بہترین صبر کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو مجھ سے لا کر ملائے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ باپ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا۔ بیٹوں نے حسد کے ساتھ جواب دیا کہ آپ تو یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کیے جاتے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ ان کے والد نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو، جاؤ جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہی ہوتے ہیں۔ ان کے بھائی دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے سردار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم کچھ حقیر پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرما دیں، ہمیں خیرات دیں، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کے بھائی چونک گئے اور انہوں نے پوچھا، کیا تم ہی یوسف علیہ السلام ہو؟ حضرت یوسف نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، اگر کوئی تقوی سے کام لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈالو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ بھائیوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور نیک لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں مارا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور موضوع ہے کردار یوسف دعاؤں کے آئینے میں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قافلہ کنعان سے چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ تو پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبری لانے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، اور انہوں نے کہا، میں تم سے نہ کہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے وہ کچھ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر سب نے اپنی خطا، اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور اپنے والد سے کہا کہ آپ ہماری بخشش کی دعا کیجیے۔
پھر یوسف علیہ السلام نے سب کی آمد پر والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے تعبیر میرے خواب کی، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، جبکہ شیطان بھائیوں میں فساد ڈال چکا تھا، اور فرمایا کہ میرا رب غیر محسوس طریقے سے اپنا ارادہ پورا کرتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، ہے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرنا اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کو وحی کر کے آپ کو بتا رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت موجود نہ تھے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کتنا ہی چاہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس خدمت پر کوئی اجر تو نہیں مانگتا، اور یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان امن اور چین سے رہے، اور اللہ ہی بچھڑوں کو ملانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی خوابوں کو حقیقت بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حکومت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی دنیا اور آخرت میں ہمارا سرپرست ہے، اور اللہ ہی بہتر انجام تک پہنچانے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ گزر جاتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا یہ لوگ مطمئن ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کہ کوئی بلا انہیں آ کر دبوچ نہ لے گی یا قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں، میں بھی اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ پہلے جو رسول گزرے وہ سب بھی انسان تھے، بستیوں میں رہنے والے تھے، رسولوں کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ گزری قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا؟ اور فرمایا آخرت کا گھر تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، اور پہلے پیغمبر بھی مدتوں نصیحت کرتے رہے مگر لوگوں نے سنی انسنی کی، پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے، لوگوں نے سمجھا ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، اور پھر پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ گئی۔ اور فرمایا ایسے موقع پر جسے چاہتے ہیں ہم بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ فرمایا اگلے لوگوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ پھر قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور تفصیل سے احکامات واضح کرتا ہے، قرآن میں ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن پاک کو پہنچانا ہے آگے اور لوگوں تک، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احکامات بیان فرمائے ہیں اور جو پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں وہ واقعات لوگوں کو سنانے ہیں تاکہ وہ بھی نصیحت اور عبرت حاصل کریں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے اور رکوع نمبر 7 کا آغاز سورہ الرعد سے ہے۔ سورہ الرعد مکی سورہ ہے، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن حق ہے مگر اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات سے حق کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا اور آسمان بغیر کسی سہارے کے قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے تخت پر جلوہ فرما ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی چاند اور سورج کو ایک نظام کا پابند بنایا ہے۔ اس کے نظام کی ہر چیز ایک مقررہ وقت تک چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے کاموں کی تدبیر فرما رہا ہے۔
اور وہ یہ نشانیاں اس لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کی ملاقات کا یقین کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے حق کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور اس میں ہر طرح کے پھل سے 2 جوڑے بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پانی سے مزے کی چیزیں بنائی، اور اللہ تعالیٰ دن پر رات کو طاری کرتا ہے۔ اور پھر آخرت کی بات کی کہ آخرت حق ہے، جو دوبارہ زندگی پر یقین نہیں رکھتے وہ اپنے رب سے کفر کرتے ہیں، یہ دنیا کے قیدی ہیں، جہنمی ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچانے والے ہیں، اور رب سخت سزا دینے والا ہے اگرچہ وہ ان کی بہت سی زیادتیوں سے چشم پوشی کر لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں، اور جو ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں کوئی نشانی کیوں نہیں دی گئی۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں تو خبردار کر دینے والا ہوں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے، موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے، ہر حاملہ کے پیٹ میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ پوشیدہ ظاہر ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ بزرگ و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے کوئی اونچی آواز سے بات کرے یا آہستہ، وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں، وہ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر انسان کے آگے پیچھے نگران لگے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت نہیں بدلتی، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کی شامت لانے کا فیصلہ کرے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ قوت رکھتا ہے، وہ بجلی چمکاتا ہے، وہ انسان کو خوف اور امید میں مبتلا کرتا ہے، وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گھن گرج بھی اس کی حمد بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرز کر اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی بجلیوں کو لوگوں پر گراتا ہے، اس کی چال زبردست ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کو پکارنا ہی حق ہے، اور دوسری ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتی، دوسری ہستیوں کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، اور سائے بھی اسی کے آگے جھکتے ہیں، یعنی اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، زمین اور آسمان کا رب ہے، اور دوسرے معبود اپنے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ اور فرمایا اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس پانی سے نہریں، ندی، نالے بہہ نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیکار اور باطل چیزوں کو ختم کر دیتا ہے اور نفع مند چیزوں کو ٹھہرا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کی پکڑ زبردست ہے، اور جو رب کی دعوت کو لے کر اٹھے صرف اسی کے لیے بھلائی ہے، اور جو رب کی دعوت کو قبول نہ کریں زمین کی ساری دولت اور اتنی ہی اور بھی اگر فدیے کے طور پر دے دیں تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ بری طرح حساب لینے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی ذات پر اور صفات پر غور و فکر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے، اور موضوع ہے مومنوں اور کافروں میں فرق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کتاب کو حق سمجھتے ہیں وہی دانش مند، عقل مند ہیں، اور وہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں، اور جو وحی کی طرف سے اندھا ہے وہ جاننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ وحی کو قبول کرنے والوں کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ساتھ حساب کا خوف رکھتے ہیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کا انجام ابدی باغ ہیں، ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن میں وہ رہیں گے، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کی نیک اولاد بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور انہیں دعائیں دیں گے،
اور پھر فرمایا وحی کو قبول نہ کرنے والوں کی خصوصیات کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں مگن ہیں۔ اور فرمایا کہ وحی قبول نہ کرنے والوں کا انجام آگ ہے، آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراوانی بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے، اور اللہ کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ وہی پر ایمان لانے والوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے رسول بھیجنے کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں رسالت کا انکار کرنے والوں کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کا یہ اعتراض ہے کہ اسے کوئی نشانی کیوں نہیں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور فرمایا دعوت حق کو ماننے والے نیک عمل کرنے والے خوش نصیب لوگ ہیں اور ان کا انجام بہت اچھا ہے۔ پھر رسول بھیجنے کا مقصد بتایا کہ وہ آپ کو پیغام سنا دیں جو نازل کیا گیا ہے، اور وہ آپ کو یہ بتائیں کہ میرا رب ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میرے لیے اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ایسا قرآن نازل ہو جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلتے، زمین شق ہو جاتی، مردے بولنے لگتے، تب بھی یہ روشنی نہ پاتے، اور سارا اختیار تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ اور فرمایا کفر کرنے والوں پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے جب تک کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہوگا۔ اور فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ ہی رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سارے اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ نمبر 11 ہے اور موضوع ہے اہل شرک اور اہل تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مشرک کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو تمہارے منہ میں آتا ہے تم کہہ ڈالتے ہو، دعوت حق کا انکار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے شرک کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور دعوت حق کا انکار کرنے والے راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور انہیں اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ جسے گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ پھر متقین کا انجام بتاتے ہوئے فرمایا کہ متقین وہ ہیں کہ جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لا زوال ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف ایک اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنے والا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر اس علم کے آنے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا، اور کوئی اس کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، مگر میں نے پھر ڈھیل دینے والوں کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میری سزا کتنی سخت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک پر نظر رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن عربی نازل کیا، لہٰذا اسی کی طرف دعوت دینی ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، اور لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے دعوت کا آغاز آج ہی سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے اعتراضات کا جواب۔ اللہ تعالیٰ نے منکرین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ان کی ہم نے بیویاں اور اولادیں بنائی تھی، اور فرمایا کہ کوئی رسول اللہ کے حکم کے بغیر نشانی نہیں دکھا سکتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔
اور پھر فرمایا برے انجام کی دھمکی تمہاری زندگی میں پوری ہو یا بعد میں، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اور فرمایا کہ کیا ہم ہر طرف سے ان کے لیے دائرہ زندگی تنگ نہیں کر رہے اور ہر طرف سے زمین کو گھٹاتے نہیں چلے آ رہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، پہلے لوگ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے، اصل فیصلہ کن چال تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کیا کمائی کر رہا ہے، اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ اور فرمایا ان قریب انکار کرنے والے دیکھیں گے کہ کس کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اور آسمانی علم رکھنے والوں کی گواہی کافی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور وہ جانتا ہے کون کیا کمائی کر رہا ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو باقاعدہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے۔ رکوع نمبر 13 کا آغاز سورہ ابراہیم سے ہے۔ سورہ ابراہیم مکی سورہ ہے، اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کتاب کے ذریعے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ اور فرمایا کہ رسولوں کے فرائض ہیں کہ وہ اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اور رسول قوم کی زبان میں اچھی طرح سے بات کو کھول کر سمجھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تاریکیوں سے اپنی قوم کو روشنی میں نکال کر لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تاریخ الہی کے واقعات سنا کر اپنی قوم کو نصیحت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسانات اپنی قوم کو یاد دلائے۔ اور پھر فرمایا کہ حق کا انکار کرنے والے وہ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کا راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ ایسے لوگ گمراہی میں دور نکل گئے ہیں اور ان کے لیے سخت تباہ کن سزا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسانوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لایا جا سکتا ہے۔ اللہ زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اللہ بالادست اور حکیم ہے۔ اور اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو، اور فرمایا حق کو قبول کرنے والے، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے یہ لیا کہ صبر اور شکر سے کام لینا ہے، اور انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے اللہ کی کتاب سے سبق آموز واقعات سنا کر انہیں نصیحت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے تمام رسولوں کی دعوت ایک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور بضرور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس آیت کو اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح خوشخبری بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں کی حفاظت کرے گا اور نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھائی گئی، اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی جو کفر کرتی تھیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، اپنے خامندوں کی ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اور فرمایا کسی عورت سے اگر عمر بھر بھلائی کرو اور اگر کوئی ناگوار بات دیکھے تو کہہ دیتی ہے کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی پائی ہی نہیں، یا میں نے تجھ سے کبھی کوئی سکھ پایا ہی نہیں، تو یہ خامندوں کی ناشکری کرنا دوزخ میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ پھر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم بھی کفر کرو گے اور زمین کی تمام مخلوق بھی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بڑا قابل تعریف ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، اور پچھلی قوموں کے پاس رسول صاف باتیں اور کھلی نشانیاں لائے تو انہوں نے منہ میں ہاتھ دبا لیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے، اور ہم تمہاری دعوت کی طرف سے خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ رسولوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو، وہ زمین آسمان کا خالق ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ تمہارے قصور معاف کر دے گا، اور وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دینا چاہتا ہے۔
قوم نے جواب دیا تم کچھ نہیں مگر ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور تم ہمیں ان ہستیوں کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ اگر تم رسول ہو تو کوئی معجزہ لاؤ۔ رسول نے کہا ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اور معجزات لانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، معجزہ تو اللہ کے حکم سے ہی اترتا ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کر لینا چاہیے۔ اور فرمایا کہ ہم اللہ پر کیوں نہ بھروسہ کریں، اس نے زندگی کی راہوں پر ہماری رہنمائی کی ہے اور جو اذیتیں تم ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ زمین اور آسمان کا خالق ہے اور اللہ قصور معاف کرنے والا ہے، اور یہ کہ معجزات اللہ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے معجزات سے نوازتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے اور شکر گزار بندہ بن کے رہنا ہے اور ناشکری سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے اسلام اور جاہلیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے انکار کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو ہماری ملت پہ واپس آ جاؤ یا ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، اور پھر رب کا فیصلہ کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے ان کا جو اللہ کے آگے جواب دہی کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کی وعید سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا حق کے دشمن منہ کی کھائیں گے، ان کے لیے جہنم ہے، وہاں پینے کے لیے ان کو پیپ کا پانی ملے گا، موت ان پر چھائی رہے گی اور سخت عذاب ہوگا۔ اور پھر فرمایا کفر کرنے والوں کے اعمال کی مثال راکھ جیسی ہے، طوفانی آندھی نے سب کچھ اڑا دیا اور اپنے کیے کا وہ کچھ بھی پھل نہ پائیں گے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حق پر قائم کیا ہے، وزن اس دن حق ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ سب اکٹھے بے نقاب ہو جائیں گے۔ اور فرمایا دنیا کے کمزور بڑوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، اب تم ہمیں عذاب سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے نجات کی راہ دکھائی ہوتی تو پھر ہم تمہیں بھی دکھا دیتے، اور ہمارے لیے برابر ہے کہ جزا فضا کریں یا صبر کریں، بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کو حق پر قائم کیا، اور وہ چاہے تو نئی مخلوق ہماری جگہ لے آئے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام دشوار نہیں ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں قیامت کا ایک انوکھا منظر بیان کیا اور فرمایا کہ جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے تم سے کوئی بھی وعدہ پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، میرے وعدے جھوٹے تھے اور میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے اس دعوت کو قبول کیا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، میں یہاں نہ تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ ہی تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ اور فرمایا اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں تو اس سے بری ذمہ ہوں۔ اور پھر فرمایا ظالموں کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ہمیشہ کے لیے رب کے حکم سے جنت میں جائیں گے اور ان کا استقبال مبارکباد سے ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی اور کلمہ خبیثہ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک ایسی اچھی ذات کا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں اور ہر آن اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال مومنوں کے بارے میں دی ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسی بد ذات کا درخت ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں، زمین کی سطح سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اس کے پھل کڑوے اور بدمزہ ہوتے ہیں اور اس کی بدبو اذیت ناک ہوتی ہے۔ اور اللہ نے یہ مثال دی کافروں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھٹکا دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں اور اللہ کو اختیار ہے وہ جو چاہے کرے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھنا ہے انشاءاللہ، اور دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 17 ہے اور موضوع ہے قائدین کفر کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کے قائدین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور پھر فرمایا اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا یعنی جہنم میں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ہم نوا تجویز کر لیے تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کچھ دن مزے کر لیں لیکن انجام کار تو دوزخ ہی ہے۔ پھر ایمان والوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز قائم کریں، کھلے اور چھپے خرچ کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوستی کام آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہمارے لیے پھل پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو ہمارے لیے مسخر کیا تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ ہمیں دیا جو ہم نے مانگا۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ کھلے اور چھپے خرچ کرنا ہے انشاءاللہ قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوستی کام آئے گی۔ رکوع نمبر 18 ہے اور موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بیان فرمایا کہ انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور فرمایا کہ لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے تاکہ وہ شکر گزار بنے، اور دعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور مجھے اور میرے والدین اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب قائم ہوگا، میری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ درگزر کرنے والا مہربان ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور اللہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کرنی ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 19 ہے اور موضوع ہے قیامت کا ہولناک نظارہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ یہ قطعاً خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظریں اوپر جمی ہوں گی، ان کے دل اڑے جاتے ہوں گے، اور اس وقت وہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ تیری دعوت پر لبیک کہیں اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں، اور انہیں جواب دیا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال ہی نہیں آئے گا؟ اور پھر فرمایا آسمان اور زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ فرمایا اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں سے ان کے ہاتھ اور پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھا رہے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے وعدے کے خلاف کرے گا، اور فرمایا انہیں اس دن سے ڈرا دیں جب آسمان اور زمین کو بدل دیا جائے گا اور سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اور فرمایا یہ پیغام سب انسانوں کے لیے ہے اور یہ پیغام اس لیے بھیجا گیا کہ اس کے ذریعے سے آپ سب کو خبردار کریں اور ان کو بتا دیں کہ حقیقت میں خدا صرف ایک ہے تاکہ عقل والے ہوش میں آ جائیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے غافل نہ سمجھیں، وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور ظالموں کی ہر چال کا توڑ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے گا۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اس کتاب سے اپنے لیے بھی نصیحت اور عبرت حاصل کرنی ہے اور اس کے حالات اور واقعات دوسرے لوگوں کو بھی سنانے ہیں تاکہ وہ بھی نصیحت اور عبرت پکڑ سکیں انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 13 کے آخر میں سورہ الحجر کا آغاز ہے۔ سورہ الحجر مکی سورہ ہے اور اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب الہی اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ تو ان آیات سے اپنے لیے یہ لیا کہ قرآن حکیم کی آیات پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 13۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں، بہترین طریقے سے اس کو سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ آج کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس علم کو اس کے اٹھ جانے سے پہلے پہلے حاصل کر لو، اس کا اٹھ جانا اس کے اہل علم کے ختم ہونے کے ذریعے ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بڑی انگلی اور شہادت کی انگلی کو اکٹھا کرتے ہوئے فرمایا کہ عالم اور متعلم یعنی علم سیکھنے والے اور سکھانے والے بھلائی میں ان دو انگلیوں کی طرح ساتھی ہیں، اور فرمایا باقی لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔